الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكنة سوداء في قلبي فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. سب سے پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت و عظیمت اس اللہ رب العزت کے لیے، اس پاک پروردگار کے لیے جو غفور الرحیم ہے، جو سمیع علیم ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو ہم سب کے اوپر مہربانیاں کرنے والا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم سب کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. ہم انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا، ان سے بچیں، ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم انسان کی کامیابی، ہماری خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جس بندے نے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، وہ یقیناً کامیابیوں سے ہمکنار ہو گیا. اسی طرح سے اگر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی عصیان و نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر وہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس بندے نے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کیا، وہ یقینی طور پر گمراہی میں چلا گیا. ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی میں کامیابی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے. اور جبکہ اس کی نافرمانی اور اس کی نہ پیروی کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے ضلالت و گمراہی میں جانے کے برابر ہے. اور ضلالت و گمراہی کے بعد انسان کے مقدر صرف خسارہ ہی خسارہ رہ جاتا ہے. یہ ہے ان دونوں چیزوں کا نتیجہ اس دنیا کے اندر. اور آخرت میں عصیان و نافرمانی کا انجام کیا ہوگا، اطاعت و فرما برداری کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق چلے گا، اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا، اسے ایسی نعمتوں والی
جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کے منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ جبکہ اس کی نافرمانی کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کی عصیان و نافرمانی، اطاعت و فرما برداری نہ کرنے سے کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کیا، اس کے جو متعین کردہ مقرر کیا ہوا جو حد ہے اس سے تجاوز کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان جہنم میں داخل ہوں گے، ایسے انسانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جو ٹھکانہ، جو جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ، ہمیشگی کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور یہ ان لوگوں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم گناہوں اور عصیان و نافرمانی کے برے انجام، گناہوں کے جو برے اثرات ہیں، گناہوں کے جو برے رزلٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، ان کے بارے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، جس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں گناہوں اور برائیوں کے بارے میں معلوم ہوگا، گناہوں اور برائیوں کے برے رزلٹ کے بارے میں ہمیں جانکاری رہے گی، تو ہم یقیناً اس گناہ سے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین، عصیان و نافرمانی اور گناہوں کے جو اثرات ہیں، گناہوں کے جو برے انجام ہیں، وہ دو طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک تو انفرادی طور پر گناہ کرنے والے انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے، اور دوسرا اجتماعی طور پر جو کسی قوم یا کسی ملک یا کسی بھی کنٹری یا کسی گروپ یا کسی جماعت کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انفرادی طور پر کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، انسان جب عصیان و نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے برے اثرات اور اس کے رزلٹ کیا سامنے آتے ہیں، انہی کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ محترم سامعین، جب عصیان و نافرمانی اور گناہ انسان کرتا چلا جاتا ہے، تو سب سے پہلا رزلٹ، سب سے پہلا جو برا انجام اس کو دیکھنے کو ملتا ہے، یا سب سے پہلا جو برا انجام اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ ہے دل کا زن آلود ہو جانا اور دلوں کے اندر تاریکی چھا جانا۔ جب انسان گناہ کرتے چلا جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، برائی پہ برائی کرتا رہتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے انسان کے دل میں، انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں زنگ پڑ جاتا ہے، اور اس کا دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا پن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نکنة سوداء فی قلبی، کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس برائی اور اس عصیان و نافرمانی کی وجہ سے اس کے دل میں ایک دھبا اور ایک داغ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ اس گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اور اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں نادم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آ کر اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سُقِلَ قَلْبُهُ، تو ایسے انسان کے دلوں کو دھو دیا جاتا ہے، ایسے انسان کے دلوں کو صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، لیکن جو انسان توبہ نہیں کرتا، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرتا، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، پورا دل داغ اور دھبے میں، پورا دل میل اور کچیل ہو جاتا ہے۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فذالک الرین الذی عز وجل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے اسلامی بھائیوں، گناہ اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہوں کا جب انسان مسلسل ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا گناہ ہو، چاہے وہ چھوٹی گناہ ہو یا بڑی گناہ ہو، پھر اس گناہ سے وہ اگر توبہ نہیں کرتا، اس گناہوں سے اگر معافی نہیں مانگتا، اس گناہ کرنے پہ، اس برائی کرنے پہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، تو پھر ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کا دل سیاہ اور اسی طرح سے پوری طرح سے گہری تاریکی میں چھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر، اس کے شکل و صورت پر اور اس کے جسم و جان پر بھی نمایاں ہونے لگتا ہے۔ اس کے شکل سے بھی پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ برائیوں کا مرتکب ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، بے شک نیکی کی وجہ سے چہرے میں روشنی آ جاتی ہے، نیکی کی وجہ سے چہرے میں روشنی آ جاتی ہے اور نیکی کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وسعۃ فی الرزق، نیکی کرنے کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے روزی روزگار میں بڑھوتری ہوتی ہے، رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور نیکی کرنے کی وجہ سے جسم و جان میں طاقت آ جاتا ہے، جسمانی طاقت بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور نیکی کرنے کی وجہ سے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، جب کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو برا کام کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے میں سیاہ پن آ جاتا ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا پن آ جاتا ہے۔ اور برائی کرنے کی وجہ سے، عصیان و نافرمانی کی وجہ سے وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، روزی روزگار میں بڑھوتری نہیں ہوتی، روزی روزگار میں کمی آ جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسمانی طاقت بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، گناہ کرنے کی وجہ سے، برے کام کرنے کی وجہ سے، برے چیز کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ چیزیں ہم روز روشن کی طرح اپنے سماج اور اپنے سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، جو انسان برا کام کرتا ہے، اس کے ساتھ انسان یا پھر جو بھی سماج کے لوگ ہیں، اس کا چال چلن اور اس کا ویوہار کیسا ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے جو دوسرا برا اثرات اور برا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے یہاں اپنی قدر گنوا بیٹھتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے سامنے جو ان کی قدر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جو ان کی عزت و تکریم ہونی چاہیے، وہ قدر، وہ عزت و تکریم وہ اللہ کے یہاں گنوا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک والمعصیہ، کہ اے لوگو گناہوں سے بچو، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے ناراض ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کے یہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اللہ کے دربار، وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے۔
وہ اس کی نگاہ سے، اس کی فضل و کرم سے وہ گر جاتا ہے، اور حالت پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی عزت نہیں ہوتی تو پھر اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العزت ذلیل کر دے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت و رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اسے دنیا کی کوئی بھی انسان، دنیا کی کوئی بھی طاقت عزت دینے والا نہیں، دنیا کی کوئی طاقت عزت و احترام کرنے والا نہیں۔ گناہ اور برائی کرنے کی وجہ سے تیسرا جو برا اثرات اور تیسرا جو برا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جب انسان گناہوں پہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، اور پھر وہ شیطان اس کو جس طرح سے چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ رحمان کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب اللہ کے دین سے اعراض کر لے، وہ رحمان کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دے۔ رحمان کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ موڑ لے، اور جو انسان اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے فرائض اور اللہ کے قوانین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ شیطان اپنی مرضی کے مطابق اسے جس پہ چاہے، جس کام پہ چاہے اسے استعمال کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے چوتھا رزلٹ اور چوتھا جو برا اور خطرناک اثرات ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو خود سے ہی غافل کر دیا، ان کو خود سے ہی بھلا دیا۔ یہ چوتھے انجام گناہ کرنے کی وجہ سے کہ انسان جب اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے ذکر و اذکار سے جب وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، جب اپنی من مانی زندگی بسر کرنے کا سوچتا ہے، جب وہ خواہشات نفسانی کے مطابق عمل کرتا ہے، جب وہ اپنے حساب سے جینا چاہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے خود سے ہی غافل کر دیتا ہے، اور وہ انسان پھر خود سے غافل ہو کر کیا کرتا ہے، زندگی میں کیا کام انجام دیتا ہے اس کو خود کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور وہ جدھر چاہتا ہے شیطان کے قیدی بن کر شیطان اسے جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے استعمال کرتا ہے اور ان چیزوں کو انجام دلواتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے، عصیان و نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے پانچواں جو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے، پانچویں خطرناک چیزیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، انسان اپنی زندگی سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری زندگی میں اتنے مصائب و مشکلات کے انبار کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، اتنے مصائب و مشکلات کے دلدل میں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو انسان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو انسان میری یاد سے، میری ذکر سے اعراض کر لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہونے کے باوجود بھی انہیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں فالتو ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں کیوں ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں جو ہے کیا کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے
مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی، وہ انسان، وہ گناہ کرنے والا شخص، وہ گناہ کرنے والا بندہ اللہ رب العزت سے قیامت کے دن پوچھے گا، قال رب لما حشرتنی، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، جبکہ دنیا کے اندر ہماری آنکھیں تھی اور میری آنکھوں میں قوت بصارت تھی، تو نے ہمیں دیکھنے کی طاقت و قوت سے نوازا تھا، پھر ہمیں تو نے اس میدان محشر میں، اس قیامت کے دن میں ہمیں نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا قال کذالک، اللہ کو بولے گا، اللہ فرمائے گا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اتت کا آیاتنا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تمہارے پاس ہمارے احکامات آئے تھے، تمہارے پاس ہمارے بولنے والے، ہمارے پیغامات پہنچانے والے آئے تھے، فنسیتہا، تم نے اسے بھلا دیا، تم نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، تم نے اسے اعراض کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، آج تمہیں بھی اسی طرح سے بھلا دیا جائے گا، آج تمہیں بھی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے، اس گناہ کرنے کا رزلٹ ہمارے سامنے کیا آتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے گناہ کرنے کے بہت سارے برے انجام اور بہت سارے خطرناک نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کا بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں لامحال ہے اور ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں تمام طرح کے گناہ اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہمیں گناہوں اور خطاؤں اور لغزشوں سے خود کو اور ایک دوسرے کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین